اپنے ملک کے اداروں کو بے توقیر کرے گا وہ اپنے ملک کے اندر گڈ گورننس کی کیسے بات کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم عمران نیازی مسلسل ایک فیشسٹ حکمران کے طرز پہ، ہٹلر کے طرز پہ اپنے ملک کے اندر آئین، قانون اور قومی اداروں کو اپنی مرضی پہ چلانے کے لیے ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کو باری باری ان کی تذلیل کر رہے ہیں۔ یہ بات قوم نہیں بھولی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے پنجاب کی بلدیاتی اداروں کو بحال کیا تھا۔ 7 مہینے تک عمران نیازی اور عثمان بزدار کی حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کر کے ایک عالمی ریکارڈ بنایا۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک کی سپریم کورٹ ایک حکم جاری کرے اور اس ملک کا سربراہ اس حکم کی 7 مہینے تک حکم عدولی کا مرتکب ہو۔ کسی نے نہیں پوچھا۔ اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آزاد آئینی ادارہ ہے، مسلسل وزیر اعظم اس کے احکامات، اس کے ضابطہ اخلاق، اس کے نوٹسز کی توہین کر رہے ہیں، انہیں جوتی کے نیچے مسل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں نعوذ باللہ پتہ نہیں کوئی ولی اللہ نازل ہو گیا ہوں کہ جو حق اور سچ کی جنگ میں حق کی علامت بن گیا ہے۔ ایک ایسا شخص جو آئین شکنی کر رہا ہو، جو قانون شکنی کر رہا ہو، وہ حق کی علامت کیسے بن سکتا ہے؟ اسی طرح فورن فنڈنگ کیس کے اندر 7 سال سے ان سے حساب مانگا جا رہا ہے۔ عمران نیازی صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو صادق اور امین ہیں، آپ جو حضرت عمران نیازی پتہ نہیں کیا مدظ اللہ علیہ، بڑے حاجی، بڑے پرہیزگار، بڑے تہجد گزار، بھائی کروڑوں اربوں روپے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے کھا گئے ہو، ان کا جواب دو۔ آج تک آپ سے جواب نہیں دے پایا جا رہا۔ الیکشن کمیشن آپ کو بلاتا ہے، آپ پیش نہیں ہوتے، اور جب آپ کی چوری پکڑی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں اوہ جی مجھے نہیں پتا تھا، یہ تو اسد قیصر نے گھپلا کیا ہے، یہ تو اس نے گورنر کے پی نے گھپلا کیا ہے، یہ تو گورنر سندھ وہ عمران اسماعیل نے گھپلا کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ تو اگر آپ نے گھپلا نہیں کیا تو یہ گھپلا کرنے والوں کو سپیکر اور گورنر کیوں لگایا ہے؟ پھر آپ کیسے صادق اور امین ہو؟ آپ نہ صادق ہو، نہ آپ امین ہو، آپ ایک بہروپیہ ہو، آپ ایک دھوکے باز ہو جو قرآن کو، جو سنت کو، جو مذہب کو اپنی سیاست میں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب قرآن پہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن میں امر بالمعروف کی تعلیم اس لیے نہیں دی گئی کہ اپنے لوگوں کو مہنگائی کے عذاب سے کچل دو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف سے یہ حکم نہیں دیا کہ اپنے ملک کو کرپشن کی علامت بنا دو، کہ 14 درجے کرپشن میں ایک سال میں گرا کے دنیا کا کرپشن میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بنا دو۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ غریب آدمی کو جسے 50 روپے کلو چینی ملتی تھی اسے 160 120 روپے کلو چینی فروخت کرو۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ جو غریب آدمی 11 روپے یونٹ بجلی کا بل دیتا تھا اسے 22 روپے 24 روپے بجلی کے یونٹ کے بل کر دو۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ جو گھی 150 روپے کلو ملتا تھا اسے 500 روپے کلو کر دو۔ امر بالمعروف یہ بھی نہیں کہتا کہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپیہ 116 روپے کا تھا اسے 182 پہ گرا کے ملک کے اندر
مہنگائی کی بدترین لہر پیدا کر دو۔ عمران نیازی صاحب، پاکستان کے نوجوان آپ کی طرح نالائق اور ناسمجھ نہیں ہیں۔ پاکستان کے نوجوان آپ کی جھوٹی تقریروں کا فریب دیکھ چکے ہیں۔ آج آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ایک طرف سارے کافر کٹھے ہو گئے ہیں اور ایک اکیلا مسلمان عمران نیازی ہے۔ آج آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس لیے اس کا آپ کو سامنا ہے کہ آپ نے اس بھولی بھالی قوم سے جھوٹے وعدے کیے تھے۔ آپ نے انہیں کہا تھا کہ میں ایک ڈریم ٹیم لے کر آؤں گا، میرے پاس دنیا کے بہترین ماہر ہیں، میں نے 20 سال تیاری کی ہے، میں پاکستان میں $200 ارب باہر سے لے کر آؤں گا، میں ٹیکسوں کو دگنا کر دوں گا، میں اس ملک میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں 50 لاکھ گھر دوں گا۔ عمران نیازی صاحب، آپ نے اگر امر بالمعروف کا حساب مانگنا ہے قوم سے یا اس کی دعوت دینی ہے تو پہلے 1 کروڑ نوکریوں کا جواب دیں، پہلے 50 لاکھ گھروں کا جواب دیں۔ امر بالمعروف یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگوں پہ بہتان لگائیں، جھوٹے الزامات لگائیں۔ غیبت بھی مردہ بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے اور بہتان غیبت سے کئی درجے اوپر ہے۔ میں آپ کو 20 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ تقریریں کرنے کی بجائے آؤ میڈیا کے سامنے، میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں۔ 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ ہم نے کی ہے 5 سالوں میں۔ میری وزارت سے 3200 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ جاری ہوئے ہیں۔ ان منصوبوں میں ثابت کرو کہ کس نے 32 پیسے کا ذاتی فائدہ اٹھایا ہے تو ہم مانیں گے کہ تم نے کرپشن پکڑی ہے۔ 29 ارب ڈالر کے سی پیک کے منصوبے پاکستان میں لگے ہیں۔ ان 29 ارب ڈالر میں ثابت کرو 29 سینٹ بھی مالی فائدہ اگر اٹھایا ہے تو ہم قومی مجرم ہوں گے۔ تمہارے نمبر 1 وزیر نے جو بہت چڑھ چڑھ کے بولتا ہے، 2 سال پہلے مجھ پہ 70 ارب کمیشن لینے کا ملتان سکھر موٹر وے پہ الزام لگایا تھا۔ میں 2 سال سے انتظار کر رہا ہوں کہ اس کی جی آئی ٹی کدھر گئی جس نے تحقیق کرنی تھی۔ سی پیک کے اس منصوبے کے اندر اگر 70 ارب روپے کا کمیشن چین نے مجھے دیا ہے تو کیا چین کے صدر سے آپ نے آج تک شکایت کی ہے؟ صرف جھوٹے الزام لگا کے آپ کردار کشی کرتے ہو۔ اور میں آپ کو عمران نیازی، جتنے مرضی تم درس دے لو، تم نسیم حجازی کے ناول کے ہیرو بن جاؤ، لیکن جو جھوٹ تم نے بولا ہے، جو تم نے بہتان ہم پہ لگائے ہیں، جو ہماری کردار کشی کی ہے، جو ہم نے جیلوں کے اندر جھوٹے مقدمات میں راتیں کاٹی ہیں، ان ایک ایک رات کا اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ تمہیں ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ تم کسی ضمیر فروشی کے خلاف چیمپئن بن گئے ہو۔ مجھے بتاؤ عمران نیازی، جب تم پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو پی ٹی آئی کے پٹے ڈال رہے تھے، ابھی 2-3 ہفتے پہلے لاہور میں 6 مسلم لیگ نون سے منحرف ایم پی ایس کو بلا کر فنڈز دے رہے تھے، وہ کون سی ضمیر کی آواز تھی؟ وہ کون سا ضمیر فروشی کے خلاف جہاد تھا؟ تم اگر مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو اپوزیشن سے حکومت میں لے جا کر فنڈز اور رشوت دے کے ان کی وفاداریاں تبدیل کراؤ تو وہ حلال سیاست ہے۔ اور اگر تمہاری اپنی جماعت کے، تمہارے اپنے ایم این ایز تمہارے حکومت میں رویے سے، تمہاری پالیسیوں سے تنگ آ کر اپوزیشن کے ساتھ آئیں جو کہ تمہاری انتقامی کارروائی کے نشانے پر ہے، تمہاری بندوق کے نشانے پر ہے، تو وہ ضمیر فروشی ہے۔ سبحان اللہ، جب دل کیا جس کی جیسی چاہی تعریف نکال دی،
سوری مسٹر عمران خان، آپ کے دھوکے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اٹس اباؤٹ فیوچر آف پاکستان. پاکستان ایک انا پرست، خود پرست، ضدی، دھوکے باز شخص کی سیاست کا یرغمال نہیں بن سکتا. پاکستان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ تمام جمہوری قوتیں مل کر اس ملک کو ایک نئی سمت دیں. اس کی معیشت کی بحالی کے لیے پوری قوم کو متحد کریں، جیسا کہ آج اپوزیشن نے کیا ہے. آج اس اپوزیشن کے اندر پورے پاکستان کا گلدستہ اکٹھا ہے. چھوٹے صوبوں کی آوازیں بھی شامل ہیں، بڑے صوبوں کی، پورے ملک کی قومی جماعتیں بھی شامل ہیں. یہ گلدستہ پاکستان کی ان قوتوں کا گلدستہ ہے جنہوں نے اس ملک کے آئین کے لیے حلف اٹھا رکھا ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی تمہاری اس سیاہ رات کو ختم کر کے اس ملک کے اندر ایک نیا سفر شروع کریں گے، اور اس ملک میں معیشت کے لیے، گورننس کے لیے، اس ملک کو ایک دنیا کی برادری میں عزت دینے کے لیے ساری سیاسی جماعتیں اور قوتیں مل کر ایک قومی ایجنڈے پر اتفاق کریں گی. جو 23 مارچ کو قوت عوام چارٹر اپوزیشن نے جاری کیا ہے، وہ پاکستان کے عوام کو جوڑے گا، متحد کرے گا. آج پاکستان کے تمام بیماریوں کا علاج ہمارے قومی ترانے کے 3 لفظوں کے اندر ہے: قوت اخوت عوام. پاکستانی قوم اور عوام کی اخوت اس ملک کو اس کے بحرانوں سے نکال سکتی ہے. اور تم عمران نیازی پاکستانی قوم میں نفرت پھیلا کر، نوجوانوں کے اخلاق تباہ کر کے، جو زبان تم استعمال کرتے ہو، یقین کرو کہ جو سڑک اور گلی کے بدماش ہیں وہ بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. پاکستان کے وزیر اعظم کو تو شرافت، متانت اور ڈیسنسی کی علامت ہونی چاہیے، لیکن تم پاکستانی سیاست کو گالی گلوچ میں، تضحیک میں جس سطح پہ لے کے جا رہے ہو، اس میں پاکستان کی سیاست ہی نہیں، پاکستان کے معاشرے کی بھی تباہی ہے. یو آر اے رانگ رول ماڈل فار دا یوتھ آف پاکستان. مجھے 20 والدین نے کہا ہے کہ ٹی وی کو کہیں عمران خان کی تقریریں نہ دکھایا کرے. ہم اپنے بچوں کو نہیں چاہتے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کتنا چرب زبان ہے اور کتنی گری ہوئی گفتگو کرتا ہے. ہمارے بچوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں. عمران خان، یو آر اے بیڈ ایگزامپل، یو آر اے بیڈ انفلوئنس فار آر ینگ جنریشن، جن کو ہم نے ڈیسنسی سکھانی ہے، جن کو ہم نے اس ملک کے بارے میں آپس میں ہم آہنگی کے لیے درس دینا ہے. تم نفرت کے بیج بو رہے ہو، پولرائزیشن کر رہے ہو، اور جھوٹی انا کے لیے قوم کے اندر مذہب کا کارڈ استعمال کر کے انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہو. ہم نے مذہب کے نام پہ بہت انتہا پسندی دیکھ لی ہے. خدا را اس قوم پہ رحم کرو. اب اس قوم کو جوڑنے کا وقت ہے. اس قوم کو آپس میں متحد اور یکجہتی کرنے کا وقت ہے. اگر تمہارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر آؤ قومی اسمبلی کے اندر سامنا کرو، 172 اراکین پیدا کرو، اور اگر نہیں ہے تو پھر استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. اور اگر اتنا بھی ظرف نہیں ہے تو پھر انتظار کرو. تحریک عدم اعتماد تمہیں پاکستان کا پہلا ڈسمس پرائم منسٹر انشاءاللہ بنانے جا رہی ہے. احسن اقبال صاحب، شہباز شریف کہتے ہیں کہ بنی گالہ میں کوچ چلایا جا رہا ہے، تو کیا یہ بھی بہتان کے زمرے میں نہیں آئے گا یا ثبوت ہیں آپ لوگوں کے پاس اس بات؟ دیکھیے، اس کے بارے میں جو ملک کے اندر اس وقت توہم پرستی کے اوپر حکمرانی ہو رہی ہے، اس کے شواہد تو ایک نہیں ہے، 20 ہیں، اور ملکی میڈیا نہیں، عالمی میڈیا بھی اس کے اوپر بھرا ہوا ہے.
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस मुल्क को किसी रैशनैलिटी पे वापस लेकर आना है, हमें इस मुल्क को लॉजिक के ऊपर चलाना है, हमें इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। किसी शख्स की ज़ाती तोहम परस्ती या उसके ज़ाती अना या उसकी खुद परस्ती और नफ़रत की भींट हम पाकिस्तान को नहीं चढ़ा सकते। इकबाल साहब ये बताएं कि क्या हुकूमती जो इत्तेहादी हैं उनके साथ आपके मामला तय हो चुके हैं? देखिए आपके सामने है कि तकरीबन 20 दिन हो गए हैं तहरीक अदम एतमाद को सामने आए। अभी तक हुकूमत के एक इत्तेहादी ने भी, हर रोज़ हुकूमत के वज़रा कहते हैं कि सुबह इत्तेहादी हमारे पास लौट आएंगे, लेकिन इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अवाम में इतनी नफ़रत है कि कोई भी इत्तेहादी अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहा कि वो हुकूमत के लिए हाथ खड़ा करे, क्योंकि हर इत्तेहादी को पता है कि जिसने भी इमरान खान को बेल आउट दिया वो पाकिस्तानी कौम के गैज़ व गज़ब का निशाना बनेगा। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे जो इत्तेहादियों से मुज़ाकरात हुए हैं वो भी इस हुकूमत से उतने ही नाला हैं जितने खुद हुकूमत के नाला MNAs हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो अपोजिशन के साथ खड़े नज़र आएंगे। आज आपने कौमी असम्बली में देख लिया है कि आज कौमी असम्बली के अंदर खुद हुकूमती वज़रा के चेहरे पे जो सोग का मंजर था वो इस बात का सबूत था कि हुकूमत ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार चुकी है। अच्छा जी, हसन साहब ये बताइएगा कि आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और पत्ता फेंका कि 3.5 साल में तो जनूबी पंजाब इनको याद नहीं आया। शाह साहब अब पंजाब अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि 2.5 साल पहले मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में भावलपुर और जनूबी पंजाब के सूबों का बिल पेश किया था। 2.5 साल तक हमने बार बार कहा कि हम गैर मशरूत तावन करेंगे, आओ आके इसको मंजूर करो, हमारी आपसे जंग होगी दूसरी चीज़ों पे, इस पे वी विल ऑफर यू अनकंडीशनल सपोर्ट। लेकिन एक दिन के लिए भी इनको जनूबी पंजाब का मोहब्बतनामा या जो उनके साथ किया हुआ वादा है वो याद नहीं आया। अब जब बाजी उलट गई है और नज़र आ रहा है कि सामने लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों से बड़ी मार पड़ेगी, तो धोखा देने के लिए जी अब हम पीर को लेकर आ रहे हैं। ओ बाबा, ये इलेक्शन के लॉज थे, अपने मनपसंद कवानीन थे, वो तो घंटे के अंदर बुलडोज कराते रहे हो। तो अगर इतना ही जनूबी पंजाब से प्यार था तो इसको भी बुलडोज करा लेते, उसकी तो ज़रूरत नहीं थी। हम आपको गैर मशरूत तावन दे रहे थे तो इसको आपने डीप फ्रीज़र में सर्द खाने में डाले रखा, और अब आप धोखा देने के लिए जनूबी पंजाब के चैम्पियन बनना चाहते हो। सॉरी मिस्टर कुरैशी, ये गिमिक्स, ये ड्रामे, ये नाटक अब नहीं चलने वाले। थैंक यू। काफ़ी हो गया। वक्त इंतखाबात के हवाले से भी बातें हो रही हैं, कोई कबल वक्त इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल का एक ही हाल है कि फौरी नए इंतखाबात हों, मुनसिफाना हों, इसलिए कि जिस दलदल में हम फंस चुके हैं इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि नई हुकूमत आए, वो सबको साथ लेकर 5 साल के टर्म के अंदर मुल्क के अंदर जो इस्लाहात होने वाली हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, डीप रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उन्हें करे। लेकिन अगर आप 6 महीने साल के लिए इंतखाबात का इंतज़ार करेंगे तो जो भी हुकूमत होगी वो स्टेटस को में रहेगी, वो कोई इस्लाहात का एजेंडा अमल दरामद नहीं कर सकती। तो इसलिए पाकिस्तान में शायद अब इतनी सख्त नहीं मईशत में कि हम इसको 6 महीने साल के लिए गोमगू या बेयकीनी की कैफियत में मुअल्लक रखें। फौरी जल्द अज जल्द इंतखाबात हों, इसके बाद सॉलिड रिफॉर्म एजेंडा हो जिस पे सबको साथ लेके कौम को मुत्तहिद करके अमल किया जाए, तो इंशाअल्लाह 2-3 सालों में पाकिस्तान दोबारा अप एंड रनिंग होगा और हम दुनिया के दीगर ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।